السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم آپ کو چینل اسلامک ہسٹری میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ تک پہنچنے والی آواز راجہ شہزاد رفیق کی ہے۔ سامعین، چینل اسلامک ہسٹری کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی تمام قصے آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ سامعین، آج کا قصہ ہے ان صحابی کے بارے میں جنہیں اسلام کا سب سے پہلا سفیر بنایا گیا۔ وہ نہایت خوبصورت تھا، امیر والدین کا بیٹا تھا، نئی نئی پوشاکیں پہنتا، گفتگو میں اس قدر مٹھاس تھی کہ سننے والے اش اش کر اٹھتے، اتنا ذہین تھا اور باتیں اتنی مزیدار کرتا کہ ہر مجلس کی جان ہو جاتا۔ اس کے ساتھی اس کی آمد کا انتظار کرتے اور جب وہ مجلس میں بیٹھ جاتا تو سب خاموش اس کی طرف دیکھتے، اس کی سنتے اور سر دھنتے۔ اس کے دلائل بڑے وزنی اور زبردست ہوتے، کوئی اس سے گفتگو میں آگے نہیں نکل سکتا تھا۔ وہ اپنی دھن کا پکا تھا، سبھی جانتے تھے جب کوئی عزم و ارادہ کر لیتا ہے تو پھر کوئی اس کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا تھا، تاہم ایک شخصیت تھی جس سے وہ خوب ڈرتا تھا۔ اس کے سامنے اس کی کھکی بند ہو جاتی تھی اور یہ اس کی والدہ تھیں۔ سامعین، آج وہ اپنی والدہ، قریبی رشتہ داروں اور قوم کے اشراف کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی والدہ نے تھپڑ کھینچ رکھا تھا اور قریب تھا کہ اپنے بیٹے کو دے مارتی کہ اشراف میں سے ایک نے اسے منع کیا۔ ابھی ہم اس کو سمجھا دیتے ہیں، اتنا زیادہ غصہ نہ کرو، یہ سمجھ جائے گا۔ مگر یہ جوان اس سے مرعوب ہوئے بغیر ان کو نہایت دل نشین انداز میں قرآن حکیم کی آیت سنا رہا تھا۔ والدہ خناس بنت مالک نے اس کو خوب سمجھایا بھی تھا، ڈرایا بھی تھا، لالچ بھی دیا تھا، مگر یہ کوئی بات سننے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ یہ نوجوان مکہ کا باسی تھا اور مورخین کے مطابق سب سے مہنگا اور اعلیٰ عطر استعمال کرنے والا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ انہیں اسلام کا پہلا سفیر بننے کی سعادت حاصل ہوئی۔ سامعین، اگر آپ سیرت پاک کا بغور مطالعہ کریں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک بات یہ بھی نمایاں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں سے ان کی استطاعت کے مطابق کام لیتے تھے۔ جس کے اندر جو صلاحیت ہوتی اس کے لیے اس کے مطابق کام ہوتا۔ دیگر بہت سارے نوجوانوں کی طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی محمد الامین الصادق کے بارے میں سنا کہ وہ اس بات کے مدعی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پوری کائنات کے لیے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ صفا پہاڑی کے دامن میں واقع دارالارقم اس دعوت کا مرکز تھا۔ لوگ وہاں جمع ہوتے، تزکیہ نفس ہوتا، قرآن سکھایا جاتا، نمازیں ادا کی جاتی، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین چورے چھپے اس دعوت کو آگے پھیلا رہے تھے۔ مکہ مکرمہ اس زمانے میں کوئی بہت بڑا شہر نہیں تھا۔ وہاں کسی قسم کی سرگرمیاں کیسے خفیہ رہ سکتی تھیں، جبکہ قریش مکہ بطور خاص مسلمانوں پر گہری نظر رکھے ہوئے تھے۔ ایک دن عثمان بن طلحہ نے اپنی آنکھوں سے مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دارالارقم میں داخل ہوتے دیکھا اور پھر کسی دوسرے دن دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ مصعب تک یہ خبریں مسلسل پہنچ رہی تھیں۔ اس نے اپنے لخت جگر کو رسیوں سے باندھا، مارا اور سارے طریقے آزمائے۔ ادھر مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جا رہے تھے۔ مصعب بھی اپنی والدہ کو جل دے کر اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر مکہ آ گئے۔ عرصہ حیات تنگ ہوا تو دوبارہ حبشہ چلے گئے اور پھر ایک مختصر سی مدت کے بعد مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ ماں نے اپنی سختی برقرار رکھی اور ساری سہولتیں واپس لے لی۔ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد حلقہ بنائے بیٹھے تھے کہ مصعب آ گئے۔ آج ان کی پوشاک ٹاٹ کی تھی، بمشکل سطر چھپا ہوا تھا۔ کہاں وہ خوش لباس اور مہنگا عطر استعمال کرنے والا مصعب اور کہاں یہ حالات۔ صحابہ کرام کی آہیں نکل گئیں، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھی کی طرف شفقت بھری نگاہوں سے دیکھا اور پھر فرمایا، میں نے مصعب کو اسلام لانے سے پہلے بھی دیکھا ہے۔ پورے مکہ میں اس سے زیادہ والدین کا لاڈلا کوئی نہ تھا۔
ساری سہولتیں اور آسائشیں اس کو میسر تھیں، مگر اس نے یہ ساری نعمتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قربان کر دیں۔ ماں نے آخری حربے کے طور پر پھر اسے قید کرنے کا پروگرام بنایا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ سے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ جس کسی نے مجھے رسیوں سے باندھنے میں تمہاری مدد کی، میں اس کو قتل کر دوں گا۔ والدہ کو اپنے بیٹے کے عزم اور ارادے کا خوب اندازہ تھا، چنانچہ اس نے روتے ہوئے اپنے بیٹے کا راستہ چھوڑ دیا۔ بیٹے نے گھر پر الوداعی نظریں ڈالیں اور پھر ماں کے راستے میں کھڑا ہو گیا اور نہایت پیار سے بولا، پیاری ماں، میں تمہارا نہایت ہمدرد ہوں، خیر خواہ ہوں، بس ایک مرتبہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت دے دو۔ ماں نے غضبناک نگاہوں سے دیکھا اور کہا، ستاروں کی قسم، جب تک میری عقل اور ہوش و حواس کام کرتے ہیں میں تمہارے مذہب میں داخل نہیں ہوں گی۔ بیٹے کے دل پر اس گفتگو کو سننے کے بعد کیا گزری ہوگی۔ پریشان حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اس پیارے ساتھی کو ایک ایسی ذمہ داری سونپتے ہیں جو اس سے قبل کسی کو میسر نہ آئی تھی۔ مدینہ منورہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو چکے تھے، ان کی تربیت اور اسلام کی تعلیمات کو مزید پھیلانے کے لیے سفیر کی ضرورت تھی، چنانچہ اس عہدے کے لیے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا گیا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ منورہ میں اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر قیام فرمایا اور دونوں نے مل کر اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ حضرت مصعب نہایت خوش شکل، عقل مند، بہترین گفتگو کرنے والے تھے، چنانچہ انہوں نے اپنے اعلیٰ اخلاق سے بہت سارے لوگوں کو اسلام میں داخل کر لیا۔ ایک دن اسد بن زرارہ کے ساتھ مل کر بنی عبد اشہل کے محلے میں تشریف لائے۔ وہاں ایک باغ کے اندر مرغ نامی کنویں پر بیٹھ گئے۔ اس وقت تک اس قوم کے دو بڑے سردار سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سعد نے اسیر سے کہا، دیکھو، اسد بن زرارہ میری خالہ کا بیٹا ہے اور میں خود جانا مناسب نہیں سمجھتا۔ یہ لوگ ہمارے قبیلے کے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ذرا جا کر ان کو ڈانٹ ٹپٹ کرو۔ اسید غصے کے عالم میں اس باغ میں پہنچ گئے اور کہا، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ یاد رکھو، اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے شدید غصے کا اظہار کیا۔ اس قسم کی سخت گفتگو کے بعد حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسکراتے ہوئے زبان کھولی، آپ ہم سے ناحق ناراض ہو رہے ہیں، ذرا تشریف رکھیں، ہماری بات سنیں، اگر پسند آ جائے تو قبول کر لیں، پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں، ہم دوسرے محلے چلے جائیں گے۔ اسید نے کہا، یہ تم نے انصاف کی بات کہی، اور بیٹھ گئے۔ ادھر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کی تشریح شروع کی، اور ادھر اسید کے ذہن میں تبدیلی آنے لگی۔ کتنی اچھی باتیں ہیں، کیا پیارا کلام ہے یہ، وہ بولے، اور یہ چند منٹوں کی بات تھی، سارا منظر تبدیل ہو چکا تھا۔ وہ درشت کلامی اب محبت بھری باتوں میں تبدیل ہو چکی تھی۔ اگر اسلام قبول کرنا ہو تو اس کی شرط کیا ہے؟ سوال پوچھا گیا، جواب دیا گیا، بس غسل کریں، کپڑے تبدیل کریں، کلمہ شہادت کی گواہی دیں، اور انہیں جواب ملتا ہے۔ اور پھر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اسلام کے داعی بن گئے، اور اسلام کی یہ روشنی سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، وہ بھی اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور اسی شام اس وقت کے ایک بہترین مفکر سردار سعد بن عبیدہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے، اور پھر پورے مدینے میں ایک ہی بات گشت کرنے لگی، اگر ان سمجھدار، ذہین و فطین افراد اور ہمارے سرداروں نے اسلام قبول کر لیا ہے تو
اس کو قبول کرنے میں ہمارے لیے کیا ممانعت ہے؟ چنانچہ اس دن شام تک بہت سارے لوگ مسلمان ہو چکے تھے۔ اسلام کے اس پہلے سفیر نے اپنے اخلاق اور جد و جہد سے بے پناہ کامیابی حاصل کی۔ اگلے حج سے پہلے مکہ پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساری رپورٹ پیش کی، قبائل کے حالات اور مدینہ منورہ کے اقتصادی و سیاسی صورتحال سے آگاہ کیا۔ اس سال بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت کی روانگی کی راہ ہموار ہوئی۔ ہجرت کے بعد غزوہ بدر ہوا، جس میں مشرکین مکہ کو شکست فاش ہوئی، اسلامی ریاست مضبوط ہو گئی۔ بدر میں جھنڈا انہی کے ہاتھ میں تھا۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ مکہ والے ایک لشکر جرار لے کر مدینہ منورہ پر حملہ آور ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر مہاجرین اور انصار کو جھنڈے عطا فرمائے۔ ان خوش قسمت لوگوں میں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جھنڈے کا ملنا ایک بڑی سعادت ہے، اس کی حفاظت کرنا اس سے بھی بڑی ذمہ داری۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو خوب سمجھتے تھے، چنانچہ احد کے دن آپ نے اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا۔ مورخین نے اس دن حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار کچھ یوں بیان کیا۔ جنگ احد میں جھنڈا مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ مسلمان جب تتر بتر ہوئے تو مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم رہے۔ ابن قیمہ لیثی آگے بڑھا اور اس نے آپ کے داہنے ہاتھ پر زور کا وار کیا۔ آپ نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب اس نے بائیں ہاتھ پر تلوار کا وار کیا، بایاں بازو بھی کٹ گیا اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہی ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔ اب حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازوؤں کے بقایا حصوں کو سہارا دے کر جھنڈا اپنے سینے سے لگا لیا۔ اب کی بار اس نے نیزے سے حملہ کیا۔ آپ کی زبان پر مسلسل قرآن پاک کی آیت تھی۔ نیزے کی انی آپ کے سینے کے پار ہو گئی، آپ زمین پر گر گئے اور اس کے ساتھ ہی شہید ہو گئے۔ شہادت کے وقت عمر مبارک 40 سال تھی۔ جھنڈا زمین پر گرا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا۔ معرکہ ختم ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ شہداء کو الوداع کر رہے تھے۔ ان صحابہ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ حضرت خبیب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنسوؤں کے ساتھ ان کو یوں نذرانہ عقیدت پیش کیا: ہم لوگوں نے محض رضائے الہی کی خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت کی، اس کا اجر و ثواب اور بدلہ یقیناً اللہ تعالیٰ سے ملے گا۔ ہم میں سے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ہجرت کا بدلہ دنیا میں بھی پایا، اور کچھ ایسے تھے جن کو کوئی مادی فائدہ دنیا میں حاصل نہ ہوا۔ ان میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے۔ جب ان کو دفن کرنے لگے تو کفن میسر نہ تھا۔ ایک چھوٹی سی چادر تھی جس کو سر پر ڈالتے تو پاؤں ننگے رہ جاتے، اور پاؤں پر سرکاتے تو سر مبارک ننگا رہ جاتا۔ رؤوف اور رحیم پیغمبر کو خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اپنے پیارے ساتھی کی لاش پر کھڑے ہوئے، آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: مومنوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ وعدے کو سچا کر دکھایا۔ مصعب، میں نے تمہیں مکے میں دیکھا تھا، تم سے زیادہ نفیس لباس اور تم سے زیادہ خوبصورت بال کسی کے نہیں تھے، اور اس وقت میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تم بکھرے ہوئے بالوں کے ساتھ ایک معمولی چادر میں لپٹے ہوئے ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام شہداء کی طرف ایک نظر ڈالی اور فرمایا: اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت والے دن شہداء میں اٹھائے جاؤ گے۔
پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، مصحف کے سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور قدموں کو اصغر گھاس سے ڈھانپ دو، اور پھر مصحف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کر دو۔ تو سامعین، یہ تھا ہمارا آج کا قصہ۔ سامعین، جہاں رہیں خوش رہیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں، اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ راجہ شہزاد رفیق اور سید مرشد علی شاہ کی طرف سے اللہ حافظ۔